بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی اور سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، صبح دم یہ پروگرام سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے پیر سے جمعرات تک پیش کیا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں بطور میزبان حاضر ہوتا ہوں۔ موضوعات کا انتخاب ایسا کہ سارا دن بابرکت رہے، پرعزم رہے، بامقصد رہے، پر لطف رہے، یعنی زندگی اس طرح سے گزرے، نہ صرف آج بلکہ آئندہ آنے والی بھی، کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو اور ہماری آخرت بھی۔ ناظرین، آج ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے بارے میں سوچتے ہی قلب و روح فرحاں و شاداں ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عظیم ہستیوں کے ایام آتے ہیں تو سچ ٹیلی ویژن کا اہتمام دیدنی ہوتا ہے، بہت اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو سمجھ کر، سن کر، پڑھ کر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج یوم ولادت ہے ایک ایسی عظیم ہستی کا کہ جن کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ تقریباً 5ویں پشت میں رسول پاک کی اولاد ہیں، لیکن اپنے ایک صحابی کے ذریعے رسول پاک نے اس عظیم ہستی کو، جس کا ہم ابھی نام گرامی لینے لگیں، سلام کہلوایا ہے۔ ہماری مراد فرزند رسول اپنے وقت کے سب سے بڑے زاہد، عابد، متقی، عالم امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، اور وہ بڑی مشہور روایت ہے جو ہم ابھی سنیں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے رسول اللہ نے انہیں سلام کہلوایا تھا۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید جہانگیر شاہ صاحب سعیدی موجود ہیں۔ آپ نامور عالم دین ہیں، بہترین خطیب ہیں اور اہل بیت علیہم السلام سے بے پناہ عشق رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے عہد کی، ہمارے وقت کی بڑی شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب۔ آپ ہمارے ملک کے نامور عالم دین ہیں، نامور خطیب ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے نقیب ہیں۔ مجالس، محافل میں شرکت کرتے ہیں، مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے آپ کی پچھلے 10-15 سال سے مساعی جلیلہ ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، میں نے عرض کیا کہ کچھ شخصیات فرقوں سے، مسالک سے، مذاہب سے بالاتر ہو جاتی ہیں اور انسانیت کی شخصیت بن جاتی ہیں۔ ویسے تو خود اسلام دین فطرت اور دین انسانیت ہے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام کی جو میں نے ایک بہت بڑی خصوصیت بیان کی کہ ختمی مرتبت نے نام لے کر اپنے ایک جلیل القدر صحابی کے ذریعے انہیں سلام بھیجوایا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوگا اور جابر تم مجھ سے ملو گے اور اس کو میرا سلام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے خوشیوں کے معراج ہے کہ اس عظیم ہستی پر لب کشائی کا، ان کی شخصیت پر، عظمت پر اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو پر بات کرنے کا موقع ملا۔ تو آج جس ہستی کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے، اس ہستی کا نام محمد باقر ہے اور والد کا نام حضرت امام زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ 57 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی جائے پیدائش مدینہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کی شہادت ہوئی، پھر آپ کا جو تدفین ہوئی وہ بھی آپ کو پتہ جنت البقیع میں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت امام باقر کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ تو خاندانی پس منظر ہے، آپ 5ویں امام ہیں۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننا ہو، جب خاندانی پس منظر دیکھا جاتا ہے، وہ شخصیت خود بھی یقیناً اہم ہے حضرت امام باقر، پھر جب خاندانی پس منظر ہم دیکھتے ہیں اس سے مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آپ 5ویں امام ہیں، پھر آپ امام زین العابدین کے لخت جگر ہیں۔ جس طرح وہ روایت کا طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا وہ جو فرمان ہے کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو کیا حکم ہوا، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت امام حسین آقا علیہ السلام کی گود مبارک میں کھیل رہے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا جابر، یہ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا جس کو زین العابدین کہتے ہیں، اور قیامت کے دن فرشتے کہیں گے سید العابدین جن کو کہیں گے، اور امام زین العابدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو امام محمد باقر کہتے ہیں۔ تو حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے کہ پھر جب آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ کی نظر مبارک جو تھی کمزور تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن آپ نے حضرت امام باقر کو پہچانا نہیں۔ جب بتایا گیا امام باقر ہیں تو فوراً
حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے انہوں نے سلام پیش کیا کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا. تو اب جس ہستی کا اتنا بڑا مقام ہو جس کو میرے آقا سلام، یعنی کہ جو بظاہر ہمارے حساب سے تو وہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیں کہ میرے آقا کے پیشن گوئی دیکھیں کہ میرے آقا نے جن کے بارے میں پیشن گوئی کی. پھر حضرت امام باقر پیدا ہوئے. یعنی جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ جابر اس وقت تک زندہ رہیں گے، جی، اور پھر امام باقر علیہ السلام سے اور آل رسول سے محبت اور بھی پھر رکھتے آپ تھے. حسنی حسینی سید ہیں. دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ حسنی حسینی سید، یعنی کہ آپ اس حوالے سے بھی یعنی کہ آپ کا نسب جو ہے یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. یعنی ددیال اور ننیال. جی، اگر آپ اجازت دیں یہاں اس معاملے میں ایک بات کو تھوڑا سا مکمل کروں اس میں، تو پھر آپ یہ دیکھیں آپ کا جو نسب ہے جا کر آقا علیہ السلام سے جا ملتا ہے. اور پھر میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر جب حضرت امام حسین کربلا کی طرف جب مدینہ پاک سے روانہ ہوئے، مکہ پاک کی طرف کربلا کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی. اور پھر مکہ سے پھر آپ جب کربلا پہنچتے ہیں، یہ سارے مراحل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی جی بے شک طے کیے. اور ابھی ہمارے پاس وقت ہے، انشاءاللہ خوب گفتگو ہوگی. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب، بعض شخصیات تاریخ میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا نام آتے ہی جبینیں جھک جاتی ہیں اور پلکیں جھک جاتی ہیں ان کا ادب کے لیے. حضرت امام باقر علیہ السلام جن کو باقر العلوم بھی کہا گیا، جن کو فرزند رسول بھی کہا گیا، جن کو امام جعفر صادق علیہ السلام ایسی عظیم المرتبت ہستی کا والد گرامی اور استاد بھی کہا گیا. اور ایک بڑی بات جو جناب مولانا نے بتائی کہ آپ والد کی طرف سے امام حسین اور والدہ کی طرف سے امام حسن علیہم السلام، آپ ان کی اولاد تھی. یعنی لگتا ایسے ہے کہ سعادتیں جو ہیں ان کی تجلی ہو رہی ہے آپ پر. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے اچھا آغاز کیا الحمدللہ کہ ہر معاشرے میں نوزائیدہ بچے جب دامن مادر میں آنکھیں کھولتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ماحول ایک جیسا ہو. ماحول مختلف ہوتا ہے، دامن کا اثر، خوراک کا اثر اور گھر کے رہن سہن کا اثر الگ الگ ہوتا ہے. کائنات کے یہ خوش قسمت ترین اور پاک ترین ہستیاں ہیں کہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں، چار طرف طہارت و عصمت و عزت و علم اور حکمت کے اس محیط میں جب یہ ان کی نگاہیں کھلتی ہیں، تربیت ان کی اسی طرح کی ہوتی ہے اور فرشتے ان کے در کے زائر جب بنتے ہیں، تو جب اسی ماحول میں ہی جب ان کی پرورش ہوتی ہے تو پوری دنیا کے لیے آثار و برکات کے مرکز بنتے ہیں. دونوں طرف سے سید ہونے کا، یعنی اس کا ذرا تفصیل عرض کروں کہ والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے تو امام زین العابدین کے، والدہ کی طرف سے یہ وہ واحد فاطمہ ہیں، ان کے مادر گرامی کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی صاحبزادی ہے اور امام زین العابدین کی زوجہ محترمہ ہے، جس کے یعنی بابا بھی معصوم، چاچا بھی معصوم، دادا بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، پوتا بھی معصوم. یہ واحد فاطمہ ہے جس کو ان چار طرف یعنی حکمتوں نے اور فضیلتوں نے گھیرا ہے. پوری کائنات والے مل کر اس امام ہستی اور عظیم ہستی کی تعریف کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے چونکہ یعنی ہمارے موضوع میں علم امام بھی شامل ہے. ان کی شخصیت اور علم کے ساتھ مل کر ان کی شخصیت یوں اجاگر ہوتی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل وعاء یتضیق بما فیہ، ہر برتن میں اتنی چیز آئے گی جتنی ظرفیت ہے، الا وعاء العلم، سوائے علم کا وہ برتن ہے، فإنہ یتسع بہ، جتنا آپ اس میں علم کا سامان ڈالتے جائیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے. تو یہی وجہ تھی کہ وہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بتاتے تھے، ملک میں بیٹھ کر ملکوت کی خبر لاتے تھے، اور یہیں پہ بیٹھ کے دنیا اور جنت و جہنم کے حالات کی خبر بتاتے تھے. تو اس علم کی شخصیت نے انہیں بڑا کر دیا. جابر بن عبداللہ انصاری کی کتنی خوش نصیبی تھی، اور ملاقات کے بعد کہا کہ ہاں جابر، وہ لوح زمردی جو تو نے میرے یعنی جد ماجدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں دیکھا تھا، ہاں میں نے ہاتھ میں دیکھا. یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا امام کو نہیں معلوم تھا کہ یعنی جابر سے سوال کیا؟
تو جابر نے جب ہاں کہا تو خود امام علیہ السلام نے فرمایا میں بتا دوں کہ اس لوح میں کیا تھا. تو اس نے کہا ہاں فرمائیے. من نو ان جو لوح زمردی میں 12 اماموں کا نسل فاطمہ زہرا میں 11 اماموں کا جو تسلسل تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جابر سے پہلے بتاتے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. امام نے سوال کیا جابر اتنی پیاری خوبصورت زندگی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، 7 معصومین کی صحبت آپ نے دیکھی ہے اور اللہ نے نصیب کی، اس خوبصورت زندگی کا ماحصل کیا ہے؟ کہا اس خوبصورت زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ میں موت کو زندگی پہ ترجیح دیتا ہوں واہ جس میں خدا زیادہ یاد آتا ہے، واہ واہ. غربت کو دولت پہ ترجیح دیتا ہوں، بڑھاپے کو جوانی پہ ترجیح دیتا ہوں، اسی طرح کمزور زندگی کے کمزور موڑ کو ترجیح دیتا ہوں. بڑی بات ہے نا، لیکن امام فرماتے ہیں بس اتنا ہی سیکھا ہے؟ کہا ہاں فرزند رسول. کہا ہم میں اور آپ لوگوں میں فرق یہ ہے ہم نہ موت کو زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں، نہ زندگی کو موت پر، نہ غربت کو دولت پر، نہ جس حال پر ہمارا رب ہمارے لیے راضی ہو ہم اس حالت کو ترجیح دیتے ہیں، رضاً بقضائہ ہی و تسلیما لامرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، مجھے بڑا مشہور وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے حاکم مدینہ کو لکھا جو گورنر تھا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو. تو اس نے جو مکتوب لکھا حاکم مدینہ نے عبد الملک کو لکھا کہ آپ اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ جو زہد و تقوی و عبادت میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے، اور علم میں اجتہاد میں بزرگی میں اس وقت روئے زمین پر میں نے کوئی آدمی اس سے بڑا نہیں دیکھا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے باز رہیں. تو یعنی جو دشمن ہے، جو گرفتار کرنے والے یا بادشاہ وقت کی طرف سے گورنر ہے، اس کا خراج تحسین جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے. تو علم ہو، زہد ہو، تقوی ہو، آپ کا کوئی ثانی اس وقت نہیں تھا. فرمائیے. دیکھیں اب جسے میں عرض کروں گا کہ جس حضرت امام باقر کی تربیت حضرت امام زین العابدین نے کی ہے، واہ، تو مجھے آپ یہ بتائیں اس پر دنیا ناز کیسے نہ کرے. بے شک. آپ یہ دیکھیں کہ کربلا میں حضرت امام محمد باقر نے تمام معاملات دیکھے ہیں. وہ 3 دن کی پیاس بھی دیکھی ہے، اور بس کربلا کے بعد جو پھر ظلم و ستم ہوا، بیویوں کے ساتھ معاملات ہوئے، بے حرمتی کی گئی، تمام معاملات ہوئے، وہ سفر کے سارے مراحل امام محمد باقر نے دیکھے. اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے جب علیحدگی اختیار فرما لی، بالکل تنہائی اختیار کر عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو وہ خاص ایام حضرت امام محمد باقر کو نصیب ہوئے کہ آپ کی تربیت ہوئی. اس وقت بہت زیادہ آپ کی تربیت ہوئی. اور پھر جہاں تک آپ کے علم کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تو میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ علم کے حوالے سے. جب آپ سے سوال کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا، یہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں اس کے حوالے سے فرمایا، حضرت امام باقر نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جو ہے امام یعنی کہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کے لیے مٹی سفری زمین کی یعنی عدیم کے اوپر والے حصے سے اٹھائی گئی ہے، لہٰذا آپ کا نام آدم رکھا گیا. واہ. اور دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ حضرت ہوا کا نام ہوا کیوں رکھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہوا کو زندہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے آپ کا نام ہوا رکھا گیا. پھر حضرت امام محمد باقر سے سوال کیا گیا کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابلیس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، تو اس لیے آپ کو ابلیس کہا گیا. اور پھر ایک سوال یہ آپ سے کیا گیا کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں. اب یہ وہ سوال ہے کہ میں کہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بھی ان کا پتہ نہیں ہے، بالکل بڑے بڑے علماء کو ان کا پتہ نہیں ہے جن کو جن کیوں کہتے ہیں. تو امام باقر نے فرمایا کہ جن کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ ہونا، تو جن بھی لوگوں کے نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے لہٰذا اس کو جن کہتے ہیں. اور پھر ایک سوال یہ کیا گیا کہ وہ کون لوگ تھے جو خود جھوٹے تھے لیکن انہوں نے شہادت سچی دی تھی. اب یہ کیسا سوال ہے، وہ کون لوگ تھے جو خود جھوٹے تھے، مکار تھے، فراڈیہ تھے، لیکن وہ جو بات ان کے منہ سے نکلی وہ سچی تھی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا وہ منافق تھے جنہوں نے وہ سورہ منافقین کے آغاز میں قرآن پاک میں جو آتا ہے
کہ منافقین نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول سچا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول سچا ہے, اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. اب یہ کیسی خوبصورت بات ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے جو زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے, اور وہ کیا چیز ہے جو زیادہ ہوتی ہے کم نہیں ہوتی, اور وہ کیا چیز ہے جو کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی. اب یہ کیسا سوال ہے, اس سوال بھی بندہ الجھ جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں امام باقر نے کتنا خوبصورت جواب دیا. فرمایا وہ چیز جو زیادہ بھی ہوتی ہے اور کم بھی ہوتی ہے وہ چاند ہے, اور جو چیز زیادہ ہوتی ہے کم نہیں ہوتی وہ سمندر کا پانی ہے, اور جو چیز فرمایا کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی وہ عمر ہے. جی ہمیں بریک پر جانا ہے, یہ آپ کمپلیٹ کر لیجئے. ایک دو باتیں اس میں اور رہتی ہیں جی وہ جی پھر وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین ہمیں ایک بریک پر جانا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. باقر العلوم انہیں کہا گیا, علوم کو شگافتہ کرنے والا, اور آپ ہی سے علم کی روایت عالم اسلام میں پڑی, وہ کیسے؟ وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. پروگرام صبح درخشاں, اور گفتگو ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان شخصیت پر. تاریخ جنہیں فرزند رسول کے طور پہ یاد رکھتی ہے, علمی روایات کو زندہ کرنا اور آگے بڑھانا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایسے فرزند کی تربیت کرنا علمی حوالے سے, اور ایک مکتب کی بنیاد رکھنا, اس پر بھی گفتگو ہے. ہمارے ساتھ مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب, مولانا مرزا حسین صابری صاحب موجود ہیں. وقفے سے قبل جو جتنے ائمہ اثنا عشر ہیں 12 امام, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی سوال کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے. یہ تاریخ میں کوئی 12 ہستیاں ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جن نے کوئی سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا ہو کہ ہم نہیں جانتے. کچھ سوالوں کے جواب آپ بتا رہے تھے, کچھ رہتے ہیں تاکہ ہم پھر مرزا صابری صاحب کی طرف. اب جیسے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پر اللہ کا کرم دیکھیں اور میرے آقا کی عطا دیکھیں. اس لیے تو میرے آقا نے آپ کے حوالے سے, میرے آقا نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اس لیے آپ کا یہ مقام و مرتبہ علمی حوالے سے دیکھیں. باقر کا معنی بھی پھاڑنے والا, اور ایسے علوم حضرت امام باقر نے بتائے ہیں کہ پوشیدہ جو بہت کم لوگوں کو پتا تھا, لیکن امام محمد باقر علیہ السلام نے بتائے. اب یہ ایک سوال انہوں نے کیا کہ وہ کون سی صلوات ہے جو بغیر وضو کے جائز ہے. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ درود شریف ہے. اب صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی آتا ہے, صلاۃ کا لفظ درود پاک کے لیے بھی آتا ہے, تو نماز تو بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے. اب درود شریف جو ہے وہ تمام علماء کہتے ہیں کہ آپ جناب بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر درود ہو جائے تو سونے پہ سواگا, لیکن بغیر درود کے بغیر وضو کے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور ایک سوال یہ کیا گیا, وہ کون سا روزہ ہے جس میں کھانا پینا جائز ہے؟ اب روزے کے حالت میں تو کھانا پینا جائز نہیں ہے. تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ خاموشی کا روزہ ہے جس میں انسان کھا پی بھی سکتا ہے. اور پھر قرآن پاک سے مثال دی کہ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی کا روزہ رکھا. اور پھر آگے ایک دو سوال اور ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا سا استعمال حلال ہے اور زیادہ حرام ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جواب عطا فرمایا کہ اس میں وہ تالوت, وہ نہر تالوت کا پانی تھا, وہ نہر تالوت کا پانی تھا جس کا صرف ایک چلو حلال تھا اور زیادہ حرام تھا. پھر فرمایا وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا, نہ وہ جن ہے نہ وہ انسان ہے, لیکن اپنی قوم کو آگاہ کر دیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے, کوئی عذاب آنے والا ہے, اس سے بچو, نہ وہ جن ہے نہ انسان. تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نملہ, وہ چونٹی ہے جس نے چونٹیوں کو آگاہ کیا کہ چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ اور تمہیں کچل ڈالے گا سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر. سبحان اللہ. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ علمی مقام جو تھا, ہم نے سوالات بھی نہیں سنے اس طرح کے آج تک. امام محمد باقر علیہ السلام نے کا جواب بے شک بے شک بے شک. علم کا یہ جناب چیزیں میں نے جی جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب کتنے طویل سوال و جواب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب نے بیان کیے. ایک تو یہ خصوصیت کہ یہ جو 12 ائمہ تھے ان میں تاریخ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہا سوال کیا گیا ہو. یہ کہنا میں نہیں جانتا یہ تو دور کی بات ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا یا مطالعہ کر کے. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیت ہے کہ عالم اسلام میں جو علمی روایت چلی, خواہ وہ فقہ ہو, خواہ وہ علم کلام ہو, خواہ وہ سائنس کی روایت ہو, امام جعفر صادق کے اور جو فقہ کے امام پیدا ہوئے جتنے بھی,
وہ منتج جا کے امام زین العابدین یا ان کے بعد امام باقر علیہ السلام پر ہی ہوتے ہیں کہ یہ روایت امام باقر علیہ السلام نے شروع کی، ورنہ اس سے پہلے تو بادشاہوں کے لشکر تھے اور فتوحات تھیں اور آنے والا خراج تھا۔ علم کے ذریعے، صنعت کے ذریعے معاشرے کو بنانا سنوارنا، یہ امام باقر علیہ السلام ہی کی پیدا کی ہوئی روایت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہی پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جب فرمایا کہ آپ کی ملاقات باقر العلوم سے ہوگی، تو اس حقیقت کو خود امام علیہ السلام کی حیثیت اور ہستی نے اجاگر کر دیا۔ دوسری یعنی یہ باقر کا لقب رسول اللہ نے دیا، رسول اللہ نے دیا ہے، شگافتہ یعنی پیچیدہ مسائل علمی کو حل کرنے والا۔ مولانا صاحب جو سوال جواب فرما رہے تھے، یہ جو کہ قرآن کے ساتھ شریک ان کو جو قرار دیا ہے، جس طرح قرآن کا علوم قیامت تک ختم ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح ان کے سینے میں بھی وہی علم ہے۔ اگر یہ سوال و جواب قیامت تک کوئی جاری رکھتا نا، یا ان کی زندگی آخری لمحے تک اسی طرح جواب دینا تھا انہوں نے، یہ تسلسل جاری رہنا تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے، ان سے سیکھو، ان کو نہ سکھاؤ۔ خزان العلم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم، علم الہی کے خزانہ دار ہیں۔ جب خزانہ علم الہی ان کے پاس ہو تو یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اتنی عظیم ہستی کہ علوم قرآن اور پیغمبر اسلام کے سنت اور سنن کو زندہ کرنے والے ہستی امام محمد باقر علیہ السلام۔ ورنہ یعنی بعد از وفات پیغمبر اسلام تو 100 سال تک تو یعنی حدیث کی تدوین پر پابندی لگ گئی، اور اس سے یعنی سنت کو احیاء کر کے ایک آدمی کو 30 ہزار احادیث یاد کروائی، اور سب نے کہا قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ ان کے گھر کی بات تھی، بیچ میں کسی راوی کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ سینہ بھی سینہ چلتا تھا۔ کیا بات! کسی نے پوچھا مولا آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، کبھی جیسا آپ نے فرمایا سوال میں کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے، کہا نہیں، جس روح القدس کی تائید سے پیغمبر اسلام عرش کی باتیں بتاتے تھے، پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد وہ روح القدس ہمارے پاس ہے، ہاں، اور اسی کی تائید سے ہم یہ کائنات کے سارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل جیسے میں آیا مولانا صاحب آ گئے، دنیا جہاں میں جاتے ہیں، شہر بھر میں جا کے تبلیغ کرتے ہیں، گاڑی ہے، VIP ہے، نہیں تھا ایسا۔ جیسا آپ نے سوال فرمایا کہ پابندی لگی، جاسوس بٹھائے گئے، نماز کی رکعتیں گنی جاتی تھیں، سانسیں گنی جاتی تھیں، مہمان آنا جانا حساب ہوتا تھا۔ ایسی سختی کے دوران میں آپ نے یونیورسٹی کی بنا رکھنی ہے، احیاء قرآن کرنا ہے، احیاء حدیث کرنی ہے، اپنے بعد کے نئے یعنی جانشین کی تعارف اور تربیت بھی کرنی ہے، تربیت شاگرد بھی کرنی ہے، پوری دنیا میں ان کے محبین سے رابطہ علمی بھی رکھنا ہے۔ یہ اتنی ساری بڑی ذمہ داری ہو، پابندیاں ادھر دن رات ہو، جان جینا بھی مشکل ہو، جب تک تائید الہی نہ ہو، نصرت الہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس سختیوں کے باوجود بھی کئی کام ایٹ اے ٹائم کیا۔ یونیورسٹی کی تائید جو عالمی ہے، جس میں یعنی ہزاروں شاگرد تربیت ہوئے، اور سائنس کا آغاز بھی وہیں سے ہو گیا۔ اور یہ باریکی دیکھیے کہ جیسا آج کل شعبے الگ الگ کرتے ہیں، تو یہ وہیں سے امام سے لوگوں نے سیکھا ہے۔ مثلا ایک شاگرد کو مناظرے کے ترتیب دیا، تیار کیا، زرارہ کو حدیث کا حوالہ کیا، محمد ابن مسلم کو علم کلام کا حوالہ کیا، مومن طاق کو مناظرے کے لیے تیار کیا، حشام کو اسی طرح، جابر ابن حیان کو سائنس کے لیے تیار کیا۔ امام نے حکم دیا جابر کو ایک ایسا کاغذ بنا کے لاؤ جو آگ میں نہ جلے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیسے بناؤں، دوسرے دن بنا کے لا کے دے دیا، تو پہلے سے وہ تیار تھا کہ ہاں۔ تو بلکہ ہاں شعر میں عرض کروں کہ ہم کو دنیا میں ولائے اعلی اطہر چاہیے، نکلے ایمان کے صدف سے جو وہ گوہر چاہیے۔ آج دنیا ہو چکی ہے پھر جہالت کے اسیر، باقر آل نبی سا روئے منبر چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ایسی حکومت اگر ہوگی، ای کاش یہ دنیا والے اگر یہ حکمران بنی امیہ، ابھی یعنی عبد الملک کے 4 سخت ترین بیٹوں کی حکمرانی امام نے دیکھی ہے۔ بیچ میں 2 پہلے آئے ہیں، 2 بعد میں آئے ہیں، بیچ میں عمر ابن عبدالعزیز آ گیا،
اور اس کی یعنی ہسٹری اور اس کی نرمش اور میلان یعنی حب آل محمد کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اچھا موقع ملا. اور اس کی وجہ کیا تھی اگر آپ کا سوال ہو تو انشاءاللہ اس میں آئیں گے. جی جی جی. تو یعنی اس دوران یہ بنا رکھی. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد کے علوم کو اور ہمارے علوم کو میرے بابا کے شاگردوں نے زندہ رکھا ہے. اور سب سے پہلے ابو بصیر ہے اور زرارہ ابن اعین ہے, مسلم طاق ہے, جابر جوفی ہیں. اور ارکان حدیث جی اور تاریخ نے ان کے نام بھی محفوظ رکھے, آپ کے شاگردوں کے نام بھی محفوظ رکھے. ایک بات مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں جو ترقی ہوئی اس میں فقہی ترقی کا بہت بڑا ہاتھ ہے دین کو سمجھنے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے عام طور پہ کہا جاتا ہے شاگردان میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, اور اس کے بعد پھر ان کے شاگردوں میں امام شافعی, امام احمد بن حنبل. لیکن میں نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو سب سے پہلے شاگرد ہوئے اور مستند تاریخ, وہ حضرت زید شہید کے ہوئے جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے. اور جب حضرت زید شہید نے یہ دیکھا کہ میں جتنا علم دے سکتا تھا میں نے دیا, تو پھر میں نے تاریخ میں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ کو آپ نے امام باقر علیہ السلام کی طرف بھیجا. اور وہ جو بڑا مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ کا کہ میرے 2 سال اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, اس میں کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے 2 سال گزارے, لیکن کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 سال اس میں امام باقر علیہ السلام کا تھا اور 1 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا. یعنی امام ابو حنیفہ اور پھر باقی بھی جو فقہی امام ہے وہ امام باقر علیہ السلام ہی کے وہ جو روایت تھی علمی اسی کے مکتب کے شاگرد تھے. دیکھیں میں عرض کروں گا کہ شاگرد بننے کے لیے عرصہ کو زیادہ ضروری بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہی کہتا ہے, اور یہ مولا علی کا یہ جو قول ہے یہ آپ لوگوں کے ہاں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی جس نے ایک لفظ پڑھا ہے وہ استاد ہے. تو یہ بات تو کتابوں میں ہمارے بھی ملتی ہے ہر جگہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, معاملات ہوا ہے, بہت سارے معاملات میں آپس میں بات چیت ہوئی. تو جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پتہ بہت زیادہ ادب کرتے تھے امام باقر علیہ السلام کا, اور حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کے حوالے سے علیہ السلام کے حوالے سے کنفرم بات ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی ملاقاتوں پہ ہوئی, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسائل پہ بات چیت کی باقاعدہ. جی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت میں باقاعدہ طور پر یہ بات جو ہے ممبر پہ اسٹیجوں پہ بیان کی جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہ جو 2 سال اگر ان کے نہ ہوتے تو اتنا بڑا مقام نہ ملتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی زندگی میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ سادات کا جو ادب ہے, جی وہ محبت ہے, پیار, وہ بہت زیادہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس لیے امام جعفر صادق کے میں تو کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کو جو تاریخ میں القاب دیے گئے ان میں سے ایک لقب شہید اہل بیت بھی ہے. یعنی بادشاہوں نے انہیں اتنی اذیت پہنچائی اہل بیت, جس طرح 12 اماموں کو ہر ایک کو کسی کو زہر دیا ہے, کسی کو کیا تکلیفوں سے ان کو گزارا ہے, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو کوڑے نہیں لگے, الزامات نہیں لگے, قید میں نہیں رکھا, کیا کچھ نہیں کیا گیا. بے شک. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جی یہ آپ نے بڑا خوبصورت میرے سوال کا جواب دیا مولانا مرزا حسین صابری صاحب. وقفے سے قبل 2 یا 3 منٹ ہیں ہمارے پاس, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ مختلف علوم میں شاگرد پیدا کرنے کی روایت جو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ڈالی اور پھر امام جعفر صادق نے اسے عروج پہ پہنچا دیا, آج بھی جب یہ کونسلنگ کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے حکومتوں کی سطح پہ کہ ایسی نوجوان نسل دیکھو کہ جس کا ایپٹیچیوڈ رجحان کیا ہے اور اس کے مطابق پھر علوم میں انہیں ڈالو. جہاں پر جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال چل پڑتی ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بن رہے ہیں, انجینئر بننا ہے تو انجینئر ہی بن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں معاشرے میں کن علوم کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے انہی کی پھر نوکریاں اور انہی کے کاروبار بھی ہوں گے جن کی ضرورت ہے. تو امام باقر علیہ السلام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ بھی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ مختلف علوم میں جن میں کیمسٹری, فزکس, جیوگرافی اور علم کلام اور فقہ تو تھے ہی. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان سطح میں برابر نہیں ہوتے ہیں, سطح فکری میں, عقل مندی میں برابر نہیں ہوتے ہیں, سوچ اور جذبات میں برابر نہیں ہوتے ہیں, اور فکر کی گہرائی اور سطح سب کی برابر نہیں ہوتی ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے دیکھا کہ کس علم کے لیے کس سطح فکری کا یعنی
کے ساتھ، یعنی کس قسم کا آدمی چاہیے. ہم چونکہ اپنے بیٹوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بس آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، صحیح بات. ہاں آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے فلان بننا ہے. یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یعنی اس کی نفسیات کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ کہاں تک پیک کر سکتا ہے. نہیں. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام صرف ظاہر کے عالم نہیں تھے، انسان کے باطن کے بھی عالم تھے. انسان کے جذبات کو، احساسات کو، اس کے ایمان کو، اس کے گہرائی کو، صبر کو، یہ دیکھ کر علم دیتے تھے. شاگرد بننا بہت مشکل کام ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو صبر کے پیمانے پر انہیں اللہ نے اولو العزم نبی بنایا تھا، حضرت خضر نے کہا نہیں، وہ جو میرے شاگرد ہونے کے لیے صبر چاہیے نہیں ہے. حالانکہ چونکہ حضرت موسیٰ ظاہر پر معمور تھے، خضر باطن پر تھے، اسی لیے کہا کہ ہاں وہ کچھ رموز ایسے ہیں کہ اس کے لیے الگ صبر چاہیے. ورنہ اصبر علی ما کما صبر اولو العزم من الرسل، تو سند ہے صبر کی. یہاں پر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شخصیات کو دیکھا اور ضرورتوں کو دیکھ کر شاگرد کی تربیت کی، اور پھر ان شاگردوں نے ایسی تربیت کی. بعض شاگردوں نے اسی وقت ہی مفصل کتابیں لکھی ہیں، یعنی ہر شاگرد. جابر بن جوفی نے یعنی کافی کتابیں لکھی، اور خود امام کے حضور میں لکھنا اس کی بڑی قیمت اور سند بنتی ہے. آج کل ہم لکھیں تو وہ جو جیسا وہ فوڈ نہیں ہے، مثلا تاریخ ایکسپائر ہو گئی ہو، مکسنگ ہو گئی ہو نا، راشن نہیں وہ ڈیٹ ایکسپائر والا ہم استعمال کرتے ہیں. روایتوں میں بھی 1500 سال میں اسی طرح ہو گیا ہے. لیکن شاگرد امام کے سامنے لکھے اور ان کی سند کو من ان قال الباقر قال صادق کر کے لکھے، اس کی یعنی ڈائریکٹ یوں سمجھ لیا کہ فیکٹری سے ڈائریکٹ آپ کے گھر تک راشن پہنچ گیا ہو. اتنی خوش نصیبی ہے. تو یعنی 400 احادیث بعض نے لکھے، 4000 احادیث لکھے. اور بلکہ یعنی جابر جوفی سے امام علیہ السلام اور یونس بن عبد الرحمن سے کہتے تھے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم جاؤ مختلف شہروں میں ہمارے یعنی احکام کو لوگوں تک پہنچا دو. اور واپس جب آتے تھے، یہ کام آج کل ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، پوچھتے تھے کہ یعنی آپ کی تبلیغ کا اثر کیا ہوا. اس نے کہا مولا ایسا ہوا کہ زیادہ اثر نہیں ہوا. کیوں؟ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا؟ کہا کہ بزرگوں کے ساتھ. کہا اسی لیے ناکام ہو گئے ہو. علیکم بالاحداث، جوانوں کے ساتھ سروکار رکھو. کہ جوان کی دل کی زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے، جس فکر کی بیج بو گے فوراً پھل دیتا ہے. آغا صاحب ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ اس عظیم ہستی پر گفتگو جاری رہے گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 5ویں لال ولایت رسول پاک ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5ویں علمی اور روحانی جانشین، جن کو اپنے ایک بڑے جلیل القدر صحابی کے ذریعے رسول اللہ نے خود پیغام اور سلام بھیجوایا اور خود لقب سے نوازا کہ آپ باقر العلوم ہیں، ان پر گفتگو جاری ہے. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ہے. آج کل میں جب ان کی ہسٹری پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک امام ہے، اتنا مشکل وقت ہے، کیا کیا وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں. ہمارے ہاں یہ جب ہوتا ہے کہ ذرا سی کسی سے دشمنی ہو جائے تو پھر ذاتی خیال ہوتا ہے، قومی خیال نہیں ہوتا. امام باقر علیہ السلام کو ایک حکمران عبد الملک بن مروان مدد کے لیے پکارتا ہے. وہ حکمران کون ہے کہ جو آپ کو بالکل قید کر کے مدینہ سے اور شام لاتا ہے. مدینہ سے شام اس وقت کتنے سخت حالات تھے، اور جب واپس بھیجتا ہے تو اتنی سختی سے بھیجتا ہے کہ پورے شام سے اور مدینہ تک یہ اعلان کروا دیتا ہے کہ انہیں کوئی کھانا اور پانی نہ دے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لکو دک سہ رہے ہیں کہ کھانا پانی نہ ملے تو موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن وہ حکمران جب آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، ایک ایسا کرائسس آیا آج جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ڈالر کا کرائسس ہے، کرنسی کا کرائسس ہے. مملکت اسلامی میں کرنسی کا کرائسس آ گیا اور عبد الملک بن مروان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو پھر کسی نے کہا، اس بندے کا نام بھی تاریخ میں ہے کہ اس نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام کو بلواؤ، وہی مصیبت دور کریں گے. شام بلوایا جاتا ہے مدینہ سے. آپ پھر بتاتے ہیں کہ اب یہ سکوں کو کیسے بنایا جائے، کیسے ڈھالا جائے، کتنے سکے بنائے جائیں، دینار کے سکے کیسے ہوں، درہم کے سکے کیسے ہوں. جب تک کہ وہ سکے ڈھل نہیں گئے، بن نہیں گئے، اور کرنسی کی جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک قدر متعین نہیں ہو گئی، امام باقر علیہ السلام وہی رہے.
یہاں آتا ہے کہ جب نیشنل انٹرسٹ ہوں، جب قومی مفاد ہوں تو اور مسلم امہ کا مفاد ہو تو پھر یہ نہیں دیکھتے کون حکمران ہے کیا، سب مل کے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج جیسے عالم اسلام پہ بڑا کڑا وقت ہے، اسرائیل نے، یہودیوں نے جس طریقے سے جو کچھ کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ کو امام باقر علیہ السلام کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، ان کی سیرت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں عابدی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ بات یہ ہے کہ اس وقت ائمہ کرام کا جن سے لوگوں سے مقابلہ تھا وہ ذات کا نہیں تھا، وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کام کرتے تھے، اسلام کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو ائمہ ان کی مذمت کرتے تھے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا معاملہ دیگر ائمہ کا، تو پھر وہ صرف شریعت کا معاملہ تھا، اللہ رسول کی رضا کا معاملہ تھا، ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رسول یا جب پاکستان کا مفاد بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، ہم ذاتی ہر جگہ معاملات لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمارے ذاتی اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ہر بات پہ ہم لڑ پڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھیں سارا کا سارا فارمولہ بتا دیا۔ آج کل تک کسی کے پاس تھوڑا سا کوئی فارمولہ آ جائے وہ کسی کو نہیں بتاتا، کوئی گر آ جائے کسی کو کبھی نہیں بتائے گا، پوری کرنسی کا دیکھا حضرت امام باقر علیہ السلام نے بتا دیا۔ تو ہمارا پتہ چلا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے جتنے بھی اختلافات تھے مالک وغیرہ سے، تو کوئی ایک ذاتی نہیں تھے، وہ ایک اسلام کے لیے تھا۔ وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت کرنی بھی اللہ کے لیے، بغض رکھنا بھی اللہ کے لیے، ذاتی نہیں۔ تو یہ ان کا یہ معاملہ تھا۔ ہمارے یہ تمام معاملات جو ہیں انفرادیت ہے، اپنی ذات تک محدود ہے۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے دیکھیں ایک بڑی کاز کے لیے اپنے ذاتی اختلاف سے ہٹ کر ایک پورا فارمولہ بتا دیا۔ تو کاش کہ آج ہم بھی آپس کے جو اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، ان کو بھول کر ذرا ایک بڑی کاز کے لیے جو فلسطین کا معاملہ ہے، جو بیت المقدس ہے، سب لوگ کہتے ہیں بیت المقدس ہے، سب لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں اس وقت جتنے بھی مسالک ہیں، کوئی ایک مسلک اس کا انکار کر سکتا ہے کہ بیت المقدس نہیں ہے؟ کوئی ایک مسلک ایسا ہے ہمارے ہاں جو یہ کہہ دے کہ فلسطین انبیاء کی سرزمین نہیں ہے؟ کوئی ایک مسلک ایسا ہے جو یہ بتا دے کہ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی، مسجد حرام کا یہ معراج کا میرے آقا نے سفر نہیں کیا، 17 مہینے حضور نے نماز نہیں پڑھی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ جب سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بیت المقدس بھی ہے، فلسطین انبیاء کی سرزمین بھی ہے، جناب یہاں تک میں تو کہتا ہوں کہ یہ مسلمان کیا ہے، یہ تو عیسائیوں کے، اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کون سی؟ جی کہ وہی ہے، جی حضرت امام باقر علیہ السلام مسجد کی اقصی جو ہے اس سیرت سے بڑی اور کوئی سیرت نہیں ہو سکتی۔ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ تو ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بین المسالک تو بین المسالک ہے، بین المذاہب کے طور پر بھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کو لے کر ہمیں ذاتی ایشو سے نکل کر ایک بڑے ایشو پہ آنا چاہیے۔ بے شک بے شک جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب وہی بات جو مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب سے کی کہ امام باقر علیہ السلام کی شخصیت کا یہ پہلو کہ پورے عالم اسلام کو ساتھ لے کے چلے، اور آپ اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی کے علوم آپ سے چلے، اگر آپ اس وقت حکومت وقت سے الگ بھی رہتے اور ایک اپنے ڈھب پہ چلتے تو پھر بھی تاریخ کچھ نہ کہتی، لیکن آپ نے ایک مثال قائم کرتی کہ اگر مسلمانوں کے قومی انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک ہوں تو پورے عالم اسلام کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نمائندے ہیں اللہ کے، جانشین ہیں رسول خدا کے۔ اللہ بھی سب کا ہے، پوری انسانیت کا، رسول بھی سب کے ہیں، رحمت رسالت بھی سب کے لیے برابر ہے۔ تو جو ان کے جانشین ہوں گے وہ ان کی سوچ بھی انسانی ہوتی ہے۔ دشمن کو اپنی جگہ پہ سوچنے دیتے ہیں، وہ اپنی اس کی ظرفیت ہے۔ لیکن جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام یعنی کربلا کا واقعہ دیکھا، سب کچھ دنیا کھو دیا، لیکن اس کے باوجود مملکت اسلامی کی حفاظت کرنے والے سپاہوں کے لیے جو دعا مانگی ہے، صحیفہ کاملہ کی بلند ترین دعاؤں میں سے، کل ہی ایک صاحب نے مجھے وہ بھیجا ہے اور نئی پرنٹ کے ساتھ کہ آغاز پر آپ تجدید نظر کریں، میرا تو پڑھتا رہا دنگ رہ گیا، کیا سے کیا اس کے اندر موتیاں ہیں، سمندر ہے گھر پارے۔ تو جس طرح امیر المومنین علیہ السلام عمرو بن عبدود کے سینے سے اترتے ہیں اس کی جسارت کی وجہ سے، کہ چونکہ میں ایسا واقعہ ہے جس کی مثال نہیں، رضا الہی کے لیے میں اس کو ماننا چاہتا ہوں، ذاتی جذبات کے لیے نہیں۔ تو امام علیہ السلام بھی اسلام کے خاطر،
انسانیت کے خاطر جو اپنا وظیفہ شرعی الہی سمجھ کر وہ انجام دیا کہ وہ سکے کا مسئلہ حل ہو گیا. واپس آتے ہوئے راستے میں راہب کے اس دربار سے گزرنا پڑا, ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ امام کے اوپر راہب کی نظر پڑ گئی. کہا کہ آپ ہم میں سے ہیں یا ہمارے غیر میں سے ہیں؟ کہا کہ میں آپ میں سے نہیں ہوں, آپ مسلمان ہوں, علماء میں سے ہیں یا غیر عالموں میں سے؟ اب ادب دیکھیے امام کا, غیر علماء میں سے غیر عالم میں سے نہیں ہوں. یعنی امام باقر علیہ السلام کے بتا رہے ہیں کہ ایسے نہ کہو کہ میں عالم ہوں یا امام بہت بڑا, میں جاہلین میں سے نہیں ہوں, جوہلا میں سے نہیں. پھر کافی سوالات کے بعد پھر سوال پوچھوں, راہب نے کہا ہاں بسم اللہ حاضر ہوں. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی جنت میں لوگ جتنے بھی طعام کھائیں گے اس کا یعنی انسانی ضرورت کی ریئیکشن نہیں ہوگی, اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ کہا ہاں, شکم مادر میں بچہ جیسا غذا کھاتا ہے تو اس کا بھی اسی طرح. اچھا وہ کون سا وقت ہے کہ یعنی جنت کے اوقات میں سے دنیا کی کوئی مثال ہے؟ کہاں بین طلوعین, صبح کا جو وقت ہے جنت کے اوقات میں سے. اچھا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا طعام جتنا بھی کھاتے جائیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے, اس کی دنیا میں مثال دیجئے. کہا کہ ایک چراغ اٹھائیے, اس سے 1000 چراغ جلائیے, پہلے والے چراغ کی روشنی ختم نہیں ہوگی. اسی طرح کئی سوالات. خوش نصیبی تھی میں کہتا ہوں کہ یعنی اس راہب کی کہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھتا. آخر میں وہ عصبانی ہو گیا, تم لوگوں نے میرے دربار میں ایشے کو لے کے آئے ہو کہ جو مجھے لاجواب کر دیا ہے, آئندہ میری شکل نہیں دیکھو گے. وہیں سے چلا گیا. اب حکومت وقت کو دیکھیے جو مسلمان ہے, مزید اکرام کرنا چاہیے تھا. اب چونکہ جب شہرت امامت جب بڑھے گی تو شام میں ان کے بازار میں مثلا ان کے نمک گلنی نہیں تھی, دال گلنی نہیں تھی, الٹ اتہام کرنا شروع کر دیا کہ یہ نصیریت کی طرف یا یعنی عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے تھے, ہم نے جلدی ان کو مدینہ بھیجا ہے. اتنا سنگین الزام, اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے کسی کی شکوہ نہیں کی. وہ ہم لوگ ہیں کہ زبان شکایت 2 گز ہوتی ہے ہمارے منہ میں اور زبان شکر 1 انچ بھی نہیں ہوتی ہے. اور ائمہ معصومین کے زبان پر یعنی زبان شکر ہی شکر تھی. سبحان اللہ. کسی انسان کی شکوہ وہ نہیں کرتے تھے, اگر شکوہ کرنا ہو تو بس رب ذوالجلال کے سامنے ہی کرتے تھے. تو امام علیہ السلام خیرتی سے یعنی مدینہ تشریف لے کے آئے. اور اس کے علاوہ بھی ائمہ معصومین مثلا قحط سالی کا باران اس میں عیسائیوں نے جا کے دعائیں مانگی, بارش آتی تھی فوراً تو پریشان حال سارے مسلمان جاتے تو کچھ نہیں ہوتا تھا. امام علیہ السلام جا کے کہا کہ اب میرے حضور میں اس سے کہے راہب سے کہ وہ دعا مانگے. جو ہی ہاتھ اٹھایا اپنا آدمی کو بھیجا جا کے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے چھین کے لے کے آؤ. دیکھا کسی نبی کی ہڈی تھی تو یعنی امام علیہ السلام نے ان سے چھین, اب ان سے کہو کہ دعا مانگے, اب ایک قطرہ بھی نہیں آیا. بالکل یہ مشکل اسلام کا حل کیا, حکومت کا نہیں حل کیا. وہ جو آپ واقعہ بیان کرتے ہیں یہ اسلام کے دارالخلافہ میں تھا. اب اگر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر ظاہر ہے اسلام کمزور ہوتا ہے. میں آغا صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں اور میسیج لینے کا وقت ہے. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب, امام باقر علیہ السلام ہوں, آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام ہوں, آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام, ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یا پھر امام رضا علیہ السلام اور نیچے امام حسن عسکری علیہ السلام, یہ عالم اسلام کا سرمایہ ہے. پہلے امام حضرت علی علیہ السلام سے لے کر جن کی نہج البلاغہ اور دیگر کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, امام حسن عسکری علیہ السلام, ان کی احادیث, ان کے فرامین, ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے. بہت ضرورت ہے اس وقت کہ عالم اسلام ائمہ اثنی عشر اور پھر جو آج کی ہماری ممدوح شخصیت امام باقر علیہ السلام کی سیرت کو جانے سمجھیں اپنے اصلی منابع کے ساتھ. دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, آپس میں مسلک کی بغض کی وجہ سے یہ جو مقدس ہستیاں ہیں, لوگ ان کو پڑھنے سے بھی اللہ جو ہے وہ یعنی کہ بالکل محروم ہے. اب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کسی ایک مسلک کا تو نہیں ہے, وہ تو پوری امت کے ہیں, پوری انسانیت کے ہیں. ان کے احسانات جو پوری امت میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بچے کو, جوان کو, بوڑھے کو, ماؤں کو, بہنوں کو سیرت کو پڑھنا چاہیے.
جب تک ہم کسی ہستی کی سیرت کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں اس ہستی کے بارے میں پتہ کیسے اور ایک چلے گا؟ بات اور اب کہوں کہ ہماری جو کوئی ملاقات تو ہوئی ایک نہیں صرف بات کی اجازت کہ ائمہ اثنا عشر 12 ائمہ کی جو سیرت ہے وہ بلا لحاظ فرقہ مسلک لکھی گئی ہیں. اہل تشیع نے بھی لکھی ہے, اہل تسنن نے بھی لکھی ہے, بالکل بالکل. اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں البدایہ والنہایہ, تاریخ طبری, تاریخ خلدون, ابن خلدون, ان سب میں طبقات ابن سعد, ان سب میں ائمہ کی سیرت کی جھلکیاں موجود ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتابوں میں ملتی ہے, ہمارے اکابر نے لکھا ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, سب کچھ موجود ہے, لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ آج ایک مسلک والا دوسرے مسلک والا یہ چیزیں بیان نہیں کرتے. ممبر اور محراب سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی, مختلف آپ دیکھیں کہ ٹی وی چینل پہ یہ بیان نہیں ہوتی, سوشل میڈیا کے ذریعے بات نہیں ہوتی. یہ میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں آپ نے 12 اماموں کو اتنی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اتنے مشکل مراحل سے گزرے ہیں, اور آقا علیہ السلام سے آگے دین تو ہم تک پہنچایا ہے, اور ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ہیں. لیکن کیا جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں, کیا ان کی سیرت ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے؟ بے شک, کیا ان کی سیرت پہ ہمیں جمعہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ بے شک. ہم تو یہ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے ہر شخص کو کہ نصاب بھی ہستیوں کے بارے میں, تاکہ جو ہمارا پرائمری والا بچہ اس کو بھی پتہ ہو, میٹرک والا بچے کو بھی پتہ ہو کہ امام محمد باقر علیہ السلام کیا ہے, ان کو علمی مقام کیا ہے, ان کا تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے, اخلاق کیا ہے, بہت خوبصورت ان کی دینی خدمات کیا جی ہیں. بے شک. جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب, شاید 2-1 منٹ ہے ہمارے پاس. مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب جب بھی آتے ہیں ہمارے پروگرام میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ضرور کرتے ہیں, اب اللہ کرے اس کا اثر ہو, کہ 12 ائمہ ہیں رسول پاک کے, سب مانتے ہیں, روحانی اور علمی جانشین ہیں, کہ پہلی کلاس سے لے کر اور 12ویں کلاس تک کے نصاب میں, تاریخ کے نصاب میں, اسلامیات کے نصاب میں, انگلش اور اردو کے نصاب میں ان 12 ائمہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. مختصراً سبق ہو, کچھ ائمہ کا پہلی کلاس میں ہو جائے, کچھ کا دوسری میں, ہائر لیول پہ ذرا اور بہتر انداز میں ہو جائے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی سوچ ہے, لیکن کیوں نہیں ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسالک کا اتفاق ہے کہ امام محمد باقر, امام جعفر صادق تمام مسالک کے اماموں کے امام ہیں. صحیح. اس کے باوجود مذاہب اربعہ کا نام لیا جاتا ہے, ائمہ یا اربعہ. تو جو جن کا استاد کا جو مسلک ہے, جو مذہب ہے, اگر وہ پانچواں دنیا میں مشہور ہوتا, اس حوالے سے اماموں کے نام بھی آ جاتے, نصاب کا حصہ بھی جامع بن ازہر نے جاتا. ویسے فتویٰ دیا ہے اس پر کہ 5ویں فقہ ہے اور اس کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. وہ 1000 سال بعد کی بات ہے. ابھی یعنی ریسرچ. آقا صاحب ہمارا بدقسمتی سے وقت ختم ہو گیا, آپ آخری جملہ کہہ لیجیے. آخری جملہ یہ کہتا ہوں, امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم ينتفع من علمه افضل من 70,000 عابد. وہ عالم جو خود فائدہ نہ اٹھائے, جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں, وہ 70,000 عالم سے, عابد سے افضل ہے. ایک کاش ایسا عالم پوری دنیا والوں کو سنی ہو, شیعہ سب کو بنا دے, یہ سونا دنیا سونے کا بن جائے. بے شک بے شک. جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ, جناب مولانا مرزا حسین صابری صاحب قبلہ, بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, کتنی خوبصورت گفتگو, علمی گفتگو اور تقوی و زہد سے بھرپور گفتگو ہوئی امام باقر علیہ السلام سے متعلق. علم ہو, عمل ہو, زہد ہو, تقوی ہو, سخاوت ہو, حلم ہو, بردباری ہو, رحم دلی ہو, علم کو آگے پھیلانا ہو, بہترین شاگرد تیار کرنے ہوں, اور جب نیشنل انٹرسٹ آئے تو پوری مملکت کو لے کر ساتھ چلنا ہو, امام باقر علیہ السلام کی سیرت سے یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے. مزید جانتے رہیں امام باقر علیہ السلام اور ائمہ اثنا عشر کے بارے میں, اور آخرت کو تو سنواریں, لیکن اس دنیا میں بھی ہم سب سے آگے ہوں علم و فضل میں, زہد و تقویٰ میں. اظہر علی عابدی کو پروگرام صبح درخشاں سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.